آج جب صحافی چیختا ہے تو معاشرہ تقسیم ہوتا ہے، جب وہ دلیل سے بات کرتا ہے تو قوم متحد ہوتی ہے، جب وہ سنسنی پھیلاتا ہے تو لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں، اور جب وہ سچ بولتا ہے تو ضمیر زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اختلافات کو نفرت میں تبدیل کریں گے یا مکالمے کی راہ ہموار کریں گے؟ ہم سچ بولیں گے یا صرف ریٹنگ کے غلام بن کر رہیں گے؟ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج میں جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں وہ انتہائی حساس، با اثر اور قوم کی فکری بنیادوں سے جڑا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، وہ ہے میڈیا کا کردار اور اینکر پرسن کی ذمہ داری۔ ہم میں سے بیشتر جب کسی اینکر پرسن یا صحافی کو سنتے ہیں تو اسے دو سیاستدانوں یا چند سیاستدانوں کے درمیان مباحثہ کروانے والا، انہیں اپنے سوالات میں الجھانے والا یا پھر خبر کو آگے بیان کرنے والا شخص سمجھتے ہیں، مگر اصلیت یہ ہے کہ ایک اینکر پرسن قوم کے رخ کا تعین کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس کو سننے والے تمام تر لوگ کس سوچ کے حامی بنے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو صحافت کے چند واضح اصولوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ ناظرین گرامی، یہ آیت صحافت کے بنیادی اصول کو بیان کر رہی ہے کہ خبر نشر کرنے سے پہلے تحقیق لازم ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، آج جب بیشتر اینکر پرسنز کسی ایسے شعبے کے بارے میں یا کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں ہوتا تو یہ سب کچھ فضول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتا پھرے۔ ناظرین گرامی، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ وہ خبر جو بغیر تحقیق کے نشر کی جائے وہ خبر نہیں، فتنہ بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام کے مطابق صحافت ایک مقدس امانت ہے، مگر جب یہ انفرادی مفاد سے جڑ جاتی ہے تو قوم کے لیے خطرناک زہر بن جاتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ کی تاثیر اگر پاک ہو تو وہ قوم کو بیدار بھی کر سکتی ہے، اور اگر ناپاک ہو تو وہ کسی تہذیب کو مسخ بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، سقراط کے مطابق the great mind discuss ideas, average mind discuss events and the small mind discuss people۔ According to سقراط، ناظرین گرامی، عظیم درجے کے دماغ خیالات پر گفتگو کرتے ہیں، اوسط درجے کے دماغ واقعات پر، اور کم تر درجے کے دماغ دوسروں پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت میڈیا کس ذہنی سطح پر کھڑے ہیں۔ ہم جب صحافی حضرات کو سنتے ہیں تو ان میں سے بیشتر کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک سیاستدان کے پیچھے ہاتھ جوڑ کر پڑے ہوتے ہیں، اینڈ اکارڈنگ ٹو سقراط وہ کم تر ذہنی درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت کم صحافی ایسے ہوتے ہیں جو خیالات یا نظریات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور سقراط کے مطابق وہ عظیم ذہنی درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں یہاں پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صحافت اب صرف چوتھا ستون نہیں رہا، وہ ایک پورا ماحول بن چکا ہے۔ اب صحافی صرف سوال نہیں کرتا، وہ قوم کو ایک سوچ دیتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلے گئے الفاظ قوم میں آگ بھی لگا سکتے ہیں اور چراغ بھی جلا سکتے ہیں۔ آج جب صحافی چیختا ہے تو معاشرہ تقسیم ہوتا ہے، جب وہ دلیل سے بات کرتا ہے تو قوم متحد ہوتی ہے، جب وہ سنسنی پھیلاتا ہے تو لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں، اور جب وہ سچ بولتا ہے تو ضمیر زندہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں پر میں صحافت کے 4 واضح اصولوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ وہ ہیں تبین، خبر نشر کرنے سے پہلے یا کسی بات سے پہلے تحقیق کر لینا، عدالت، انصاف پر مبنی تجزیہ یا تبصرہ کرنا، امانت، مواد یا خبر میں امانت داری برتنا اور رد و بدل نہ کرنا، اور اصلاح، فتنہ کے لیے نہیں بلکہ اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرنا۔ خواتین و حضرات، میں کوئی واعظ نہیں بلکہ سوال اٹھا رہا ہوں
کہ ہم بحیثیت میڈیا قوم کے بگاڑ کی وجہ بنیں گے یا اصلاح کی؟ ہم اختلافات کو نفرت میں تبدیل کریں گے یا مکالمے کی راہ ہموار کریں گے؟ ہم سچ بولیں گے یا صرف ریٹنگ کے غلام بن کر رہیں گے؟ یاد رکھیے، صحافی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یا جملے صرف الفاظ یا جملے نہیں ہوتے، وہ قوم کے لیے چراغ یا چنگاری ہو سکتے ہیں۔ آئیے اپنے آواز کو صداقت کا آئینہ دیں، اپنے الفاظ کو چراغ بنائیں اور اپنے پیشے کو خدا کی مقدس امانت سمجھ کر نبھائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔